السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلاتکاروں کی بلاتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال کیف دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بچا واقف ہیں، لیکن دیش کی ایک خبر سناؤں گا جو کہ ہمارے پرانے چیف جسٹس اور نئے جسٹس کے درمیان جو چل رہی ہے۔ خیر ان کو پہلے بلایا گیا، معافی بھی چاہے، اور ان کو الٹیمیٹم دیا گیا تھا کیونکہ ان کے پاس سے ایک 50 کروڑ اور دوسرے گھر پہ سے ان کے 35 کروڑ نکلے، ٹوٹل 85 کروڑ۔ یہ پیسہ کہاں سے آیا یہ سوال کیا گیا، اور پختہ ثبوت ہے۔ جس طریقے سے انہوں جو رشوت لی تھی وہ ننگے ہاتھ پکڑے گئے، ننگے ہاتھ پکڑے گئے۔ ان کے پاس بچنے کا کوئی چانس نہیں تھا، بچنے کا یا کوئی بچانے کا کوئی چانس نہیں تھا۔ تو ان کو جو نئے چیف جسٹس ہے انہوں نے 48 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا کہ تم ریزائن کر دو اپنے پوسٹ سے، کیونکہ تم ایک دیش کے لیے اور عدالت کے لیے خطرہ ہے۔ جو تم سرکار کا ساتھ دیے ان کی غلط نیتیوں پر، غلط فیصلوں پر، غلط سوچ پر، یہ سارے چیزیں تمہارے سامنے آ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر بھی ہم تم کو ایک عزت سے وہ رہیں کہ 48 گھنٹے کے اندر ریزائن لکھ دینا۔ جی اچھا بول کے تو وہاں سے نکل گئے جسٹس صاحب، نکل کے پھر اس کے 15 سے 16 منٹ میں ایک ٹویٹ کرے انہوں کہ میں ریزائن لکھنے والا نہیں ہوں، میں ریزائن نہیں لکھوں گا۔ تب ان کے اوپر FIR بھی ہو چکی ہے، اب ان کو ہو سکتا سلاخوں کے پیچھے بھی بھیجا جائے گا، اور ان سے یہ قبلایا بھی جائے گا کہ اس میں ہمارے پہلے نمبر کا اور دوسرے نمبر کا کتنا ذمہ دار ہے، کیونکہ وہ دونوں تو شامل ہے۔ اس کے جو فیصلے تھے وہ دیش کے لیے بڑے خطرہ تھا بھائی، وہ ایک ہو گیا۔ دوسرا جو وائس پریزیڈنٹ ہے ہمارے دیش کے، انہوں نے سپریم کورٹ کو لے کر ایک بیان دیا تھا، کیونکہ سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا تم بغیر کوئی جانچ پڑتال کرے کہ تم نے وہ وقف امینڈمنٹ بل پر کیسا فیصلہ کیا۔ یہ صدر جمہوریہ کو بھی یہ چیز دیکھنی چاہیے، اور اتنا جلدی فیصلہ دینا یا سائن کرنا یہ اختیار نہیں ہے تم کو۔ تم ایک صدر جمہوریہ ہے، تم جو ہے سو جو سرکار چل رہی ہے غلط فیصلے بھی کر رہی ہے، تو یہ دیکھ کر تم نے اس کو کلین چٹ کیوں دی؟ یہ سوال کیا گیا تو بوڑھا بڑا بھٹک گیا تھا، وہ بڑا بھڑک گیا تھا، وہ بھٹک گیا تھا، بھڑک گیا تھا، ایک ہی لفظ ہے وہ، طول الگ ہے، بس معنی الگ نکلتے ہیں اس کے۔ تو انہوں نے سپریم کورٹ کو چیلنج کر دیا تھا، بول دیا تھا کہ جو ہے سو تمہارے کو کوئی اختیار نہیں ہے دیش کے پریزیڈنٹ کے بارے میں بات کریں۔ ارے وہ بھی تو دیش کی عالمی عدالت ہے، وہ اس کو بھی تو دیش کا سپریمو کہا جاتا ہے، چیف جسٹس ہے وہ، اس کو پوری اختیارات ہے۔ تو خیر انہوں تو وائس پریزیڈنٹ تو خیر معافی چاہ لیں گے، ان کو معافی چاہ کے انہوں کو جو ہے سو رونا آ گیا، ان کو ایسا ہاتھ جوڑ کے جو ہے سو حاضر ہو گئے عدالت کے سامنے۔ لیکن دوسری چیز، اب ان کا پہلے نمبر پہ جو ہمارے مودی صاحب کا کیا ہوگا؟ انہوں بھی بڑا بلبل آ رہے، بڑا گڑ گڑ آ رہے، بڑا ان کی اوقات بھی ان کو دکھائی جائے۔ دیکھو بھائی، عدالت کے سامنے کوئی بھی نہیں ہے، یہ آتے ہیں چاہے پرائم منسٹر ہو، چاہے چیف منسٹر ہو، چاہے پریزیڈنٹ ہو، ان کی ایک میعاد رہتی، 5 سال میں جو ہے سو پھر الیکشن ہوتا ہے، ان کا
5 سال کی بجائے 1 مہینے بھر میں بھی حکومت گر سکتی ہے. اور کس طریقے سے ان کو چنا جاتا ہے, کس کس کی سپورٹ سے انہوں آتے ہیں, کیسے آتے ہیں, آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے. یہ جسٹس جو ہوتے ہیں تعلیم سے آتے ہیں, پڑھ کر آتے ہیں, اپنی قابلیت سے آتے ہیں, اور ایسے ذمہ دار لوگوں کے ساتھ ایسی غلط بات کی جائے کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا, خاص کر ایک ہندوستانی تو بالکل برداشت نہیں کرے گا. تو میرے عزیز دوستو, میرے بھائیو, یہ چیف جسٹس ہے وقف امینڈمنٹ بل کا جو 5 تاریخ تک اسٹے لگائے تھے, اس کے بعد 15 تاریخ کو فیصلہ دینے کی بات کہی تھی. اور ان لوگ سرکار بولی تھی کہ ہماری بھی سنو, ہماری بھی دیکھو بول کے 80 پیجوں کی ایک بک دی تھی جو کہ ابھی دیکھ لی. اس کا بھی ذکر آج کیا گیا, اس کے بارے میں بھی آج کہا گیا کہ وہ 15 تاریخ قریب ہے, وہ فیصلے کی گھڑی آ چکی ہے, وہ فیصلہ بھی مل جائے گا. تو سرکار ڈھل چکی ہے, سرکار ہل چکی ہے. پہلے پریشانی ان کو پڑوس سے, ہم اس میں تو جو ہے سو ہم پورے ہندوستانی اور ہندوستان کے مسلمان اپنے دیش کے ساتھ ہیں, اپنے ملک وطن عزیز کے ساتھ ہیں. ہماری جانیں بھی قربان ہے ہمارے دیش کے اوپر, کیونکہ یہ ہمارا دیش ہے ہندوستان. لیکن ہمارے ہندوستان کے, ہمارے دیش میں نیتا ایسا کریں گے تو ہمارا کیا ہوگا, ان کو سوچنا چاہیے. آج یہ ٹائم آیا ہندوستان پہ جنگ کا, تو سب سے آگے کون رہے, مسلمان رہے. جو سب سے پہلے پاکستان پہ پرسوں جا کے جو 9 تاریخ کے دن, جو 7 تاریخ کے دن رات میں جو اٹیک ہوا, جو آتنکی ٹھکانوں پر جو حملہ کیا گیا, جو مسعود اظہر کے 14 گھر والوں کو ختم نست نابود کیا گیا, وہ ایک مسلمان لیڈی تھی, صوفیہ قریشی جس کا نام ہے, جو آج ساری دنیا سلوٹ کر رہی اس کو. کتنا کامیاب آپریشن کیا اس نے سندور کے نام سے. لیکن ان پاکھنڈیوں کے دماغ میں کیا آ جاتا ہے, جو ہم کو سرٹیفکیٹ ہم سے مانگتے ہیں, حب الوطنی ہم سے زیادہ اور کون کرے گا. لیکن خیر چلو جانے دو, یہ چیزیں الگ ہے. لیکن آپ لوگوں کو یہ بتا دوں میں, جس طریقے سے جو غلط فیصلے کیے گئے, جو جسٹس خود رنگے ہاتھ پکڑے گئے, اب رنگے ہاتھ پکڑے گئے, میں تو ننگے ہاتھ بولوں گا لیکن وہ ہے جملہ رنگے ہاتھ پکڑے گئے. اب ان کو بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے, بچنے کا, کیونکہ چیف جسٹس جو CGI جو ابھی جو نئے جو بیٹھے ہیں وہ نہایت ہی ایماندار ہے, نہایت ہی دلیر ہے, نہایت ہی بہادر ہے, اور برابر انہوں سب کو لے کے چلنا جانتے ہیں. اور سرکار کیا کر رہی ہے ان کی پہلی نظر ہے, وہ خود ان کے الفاظ ہے. تو بہرحال بہرکیف میرے عزیز دوستو, میرے بھائیوں, یہ کیا ہوتا ہے دیکھیں گے. پورا ایکسپوز ہو کے نکل گیا ہے مسئلہ, چاہے وائس پریزیڈنٹ ہو, چاہے پہلے سابقہ جسٹس ہو, ان کے فیصلے, اور دوسرے اور ایک جسٹس کا فیصلہ, انہوں تو معافی بھی چاہ لی ہے کورٹ میں چیف جسٹس کے سامنے. لیکن یہ ایک بندہ, یہ جو بھی جو 85 کروڑ جس کے پاس سے نکلا ہے, وہ معافی نہیں چاہتا بول کے بول دیا اس نے. تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا, یہ بہت جلد اپنے کو دیکھنے کو ملے گا. بہرحال کہ منظم رہیے, متحد رہیے, اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے, نمازوں کی پابندی کریے, ماں باپ کی خدمت کریے, بڑوں کے احکام پہ عمل کریے, اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم.